السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج اس وقت ہم نے آپ کو قرآن پاک کے 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کی ایک آیت شریفہ پڑھ کر سنایا ہے، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت شریفہ کا ترجمہ، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اس آیت شریفہ میں ایک کتاب اور ایسی کتاب جس میں انسانوں کا تذکرہ ہو، اس کا ذکر ہے۔ ہمارے سامنے جیسی لفظ کتاب آتا ہے تو اس کتاب کے ساتھ ہی کسی مصنف کا تصور اور خیال آتا ہے کہ ہر کتاب کا کوئی آتھر ہوتا ہے، کوئی رائٹر ہوتا ہے، لیکن آج جس کتاب کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ تصنیف نہیں ہے، یہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تنزیل ہے۔ یہ اس کائنات کے بنانے والے آقا اور مالک کی طرف سے اپنے سارے ہی بندوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس کتاب کا اصل موضوع، اصل عنوان جو ہے وہ صرف انسان ہے۔ اس لیے میری بہت ہی ادب سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کتاب کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہمیشہ اپنے خیال میں رکھیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم انسان پر غور کرتے ہیں کہ یہ انسان اور جس دنیا میں اس انسان کو پیدا کیا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان خود اس دنیا میں آیا ہے یا بھیجا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خود آیا نہیں ہے بلکہ بھیجا گیا ہے۔ یہ چلا نہیں جاتا بلکہ لے جایا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جس دنیا میں اس انسان کو بسایا گیا ہے، یہ دنیا بھی اسی مالک کائنات کی بنائی ہوئی ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو بنانے والا ہے، کیا اس سے زیادہ کوئی اور اس کو جانتا ہے؟ ہمارا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس سے زیادہ کوئی اس حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو جو بنائی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ آج اس قرآن کی روشنی میں یہ کائنات اور اس کائنات میں بسائی جانے والی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ذمہ دار مخلوق انسان، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس آیت کو منتخب کیا جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اس کا مرکزی مضمون ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس دنیا کے بارے میں یہ سوچیں گے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جس مالک نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اس کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ یہ فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ اس کی زینت اور آرائش بنائی ہے، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور چونکہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور ایگزامینیشن ہال کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب امتحان ختم ہو جائے تو اس کے بعد امتحان گاہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس پوری انسانیت کا امتحان ختم ہو چکا ہوگا اور ہم اس پوری زمین کو نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو توڑ کر بنجر میدان بنا دیں گے۔ اب یہ طے ہو گئی بات کہ یہ انسانیت اس زمین پر ایک آزمائش اور ایک امتحان کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ ہر امتحان کے لیے ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے، جس نصاب کی روشنی میں اس کا امتحان لیا جانا ہے، اور اس انسانیت کا نصاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اس انسان کو اللہ نے جو بنایا، میں نے بیچ میں ایک بات عرض کی کہ سب سے خوبصورت مخلوق، آپ اگر بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ اس بات کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس انسان کے سوا جتنی چیزیں اس کائنات میں بنائی گئی ہیں وہ سب کی سب گویا انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ موسم کا آنا جانا، یہ رات اور دن کا نظام، یہ سب کا سب انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان خود اس میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ انسان کے پیدا کرنے والے مالک نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس انسان کی ضرورت کی ساری چیزوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے، وہ ہماری غلامی کرے، وہ ہمارا بندہ ہو کر زندگی گزارے۔ اس کی زندگی کے ایک ایک حرکت سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ یہ کوئی آزاد چیز نہیں، بلکہ یہ کسی کا غلام ہے، یہ کسی مالک کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے، اور اس کے ہر حرکات اور سکنات اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ اپنے ہر عمل سے اپنے مالک کی بندگی کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نصاب کے طور پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اس انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک اور مزید بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انسان کو اللہ نے دو ایسی خاص چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس کے سوا کسی دوسری مخلوق کو نہیں حاصل۔ اس میں سے ایک چیز ہے اس کو اپنے اختیار کی آزادی۔ آپ دیکھیں یہ حضرت انسان ہے کہ آج اس ملک بھارت میں پایا جاتا ہے، کل یہ انڈونیشیا میں ہوتا ہے، پرسوں یہ جاپان میں ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے کبھی خود اپنے ملک کے یہ شمال میں ہوتا ہے، کبھی اس کے جنوب میں ہوتا ہے۔ اس انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اپنے ارادے کے اعتبار سے حرکت کر سکے۔ جیسے ہمارا پہاڑ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کی مشہور چیز ہے، لیکن اس کو جب مالک نے اس ملک کے شمال میں بنایا ہے تو اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ جنوبی ہند کا دورہ کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح جو جنوبی ہند ہے اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ شمالی ہند کو دیکھ سکے، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، انسان کو اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے، اور یہی عقل جو ہے اسی کو قرآن شریف جو ہے یہ ضمیر کہتا ہے۔ قرآن شریف کے الفاظ میں آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ وہ ذات جس نے اس انسان کو بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کی جان کی، اس کے نفس کی، اور اس ذات کی جس نے اس انسان کو بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان پر ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ فرما برداری کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، پاک کیا ہے، کل کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اس بات کو ہر انسان کو اس کی عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے ضمیر کی، اپنے اندر و من کی اس آواز کو دبا دیا، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اب ایک تو انتظام یہ کیا کہ اس کو ارادے کی آزادی دی، اس کو عقل عطا فرمائی، اس کو خیر اور شر کی تمیز عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی اسی پر کافی نہیں تھا بلکہ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہی انسانوں میں سے اپنے بندوں کو منتخب کیا جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جہاں وہ سب سے پہلے انسان ہے وہاں وہ سب سے پہلے نبی ہے، اور ٹھیک اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جو اس پوری انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا، دو لوگوں سے، حضرت آدم اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا، جس کو قرآن شریف نے فرمایا
کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے ان کا جوڑا بنایا اور پھر اس سے پورے انسانوں کو پھیلا دیا۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پوری انسانیت، وہ چاہے کسی ملک میں رہتی ہو، زمین کے کسی خطے میں بستی ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اس لیے سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا ملک کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، ان سب سے قطع نظر ساری انسانیت ایک ہی ماں باپ کی اولاد رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے ہمارا ایک رشتہ یہ ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن۔ کاش یہ سوچ عام انسانوں کے دلوں میں اب جگہ پکڑ سکتی کہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہے وہ ہمارے انہی ماں باپ کی اولاد ہے جن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب انہی انسانوں میں، جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کچھ بندوں کو منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہو کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر پورا ہوا۔ اور آپ کو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اللہ نے اس زمین پر بھیجا۔ ان کے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں آئے، حضرت آدم سے لے کر وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت شیس علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت ادریس علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت ہود علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت زکریہ علیہ السلام ہو، وہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ چاہے جناب داؤد علیہ السلام ہو، وہ چاہے جناب سلیمان علیہ السلام ہو، اور جتنے انبیاء ہوں، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، ان سب پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب یہ آج میں آپ کو چاہوں گا کہ وحی کی حقیقت بتاؤں کہ وحی کس کو کہتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات آپ سے عرض کیا کہ ہر کتاب کے ساتھ ہمارے سامنے ایک آتھر کا خیال آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو، جن کو نبی کہا جاتا ہے یا جن کو رسول کہا جاتا ہے، اور جن کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ جب کریں تو پیغامبر یا پیغمبر کہتے ہیں، انہی کو انگریزی میں میسنجر آف اللہ کہا جاتا ہے، ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے قلب کے اوپر، ان کے دل کے اوپر اپنے کلام کو نازل فرماتے ہیں، اپنے حکم کو نازل فرماتے ہیں، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن شریف کی اگر روشنی میں آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کے 25ویں پارے میں ایک سورت شریف ہے، اس کا نام سورۃ الشورى ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، اور یہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی یہ جسارت نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، ہاں مگر یہ کہ اس پر وحی نازل فرماتا ہے، یا حجاب کی اوٹ سے اس سے کلام فرماتا ہے، یا اس کے اوپر کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو اللہ کے حکم کو اس نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ تینوں شکلیں جو ہیں یہ وحی کہلاتی ہیں، اور یہ خاص ہوتی ہیں حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے لیے۔ نبیوں کے سوا کسی اور پر وحی نازل نہیں ہوا کرتی، اس کا خیال رہے۔ اب ان نبیوں پر وحی نازل ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری تھا۔ اس میں 4 کتابیں جو ہیں وہ دنیا میں بہت بڑی کتابیں جانی جاتی ہیں۔ اس میں ایک پہلی کتاب ہے جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس کا نام تورات ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب زبور ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائی جانے والی کتاب انجیل ہے، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کی جانے والی کتاب جس کو القرآن کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں کے سوا بھی اللہ نے کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کو ہم کتابچے کہہ سکتے ہیں نازل فرمائے، جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، اور جس کو قرآن نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ نے صحیفے نازل فرمائے حضرت ابراہیم پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ ان کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ آخری کتاب القرآن ہے، اس لیے اس قرآن کی تشریح کے بارے میں
ایک اور بات بھی آپ کو خیال رہے کہ اللہ نے صرف اپنی آخری کتاب کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرما کر اس کتاب کو انسانوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ تم جیسا چاہو اس پر عمل کرو، بلکہ اس قرآن کی پوری تشریح کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک وحی کی دوسری شکل بھی نازل فرمائی جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ آ رہا ہوگا کہ مولانا قرآن کو بھی وحی کہتے ہیں، حدیث کو بھی وحی کہتے ہیں، تو آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا فرق اگر آپ سے ہو سکے تو یاد رکھیے گا کہ وحی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک وحی متلو کہلاتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن، اور ایک وحی وہ ہے جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہ وحی جو یہ حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے جی سے کچھ نہیں فرماتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے یہ وحی الہی ہے۔ جب وہ قرآن کا حصہ بنتا ہے تو وہ وحی متلو کہلاتا ہے، اور جب وحی متلو نہیں رہتا تو وہ حدیث مبارکہ کہلاتا ہے، اور اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری اس کائنات کے بنانے والے آقا نے اپنے ذمہ لی ہے کہ ہمارے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے یفسر بعضہ ببعض، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ سے بتاؤں، جیسے جنت ایک لفظ ہے۔ جنت کا لفظ اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے باغ، لیکن جب اسی جنت کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تفصیلات سورۃ الرحمن میں، سورۃ الدہر میں، سورہ واقعہ میں اور سینکڑوں آیتوں میں قرآن شریف میں جو جنت کی تشریحات آتی ہیں، وہ ایسی تشریحات اس کو دیکھ کر آدمی کے جی میں آتا ہے کہ کاش ابھی اس کی وفات ہو جائے، وہ ابھی جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر صرف قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ اس کی مزید تشریحات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، اور جن کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن شریف کی ایک تفسیر وہ ہے جو خود قرآن پیش کرتا ہے، کہیں ایک مضمون کو وہ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے اور پھر دوسری جگہ اس کو تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس قرآن کے الفاظ کے اصل معنی اور مفہوم اس کو بتانے کا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک سورت شریف ہے سورۃ القیامہ، جو 29ویں پارے کی سورت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرآن کو نازل فرماتے ہیں فرشتے کے ذریعے تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، اس کو آپ نہ دہرائیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پھر آپ کو پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس قرآن کو فرشتہ پڑھے فاتبع قرآنہ، بس آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیے، ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ گویا ساری ذمہ داریاں اللہ نے اپنے ذمے رکھیں۔ اس کو ہم آپ کو یاد بھی کرا دیں گے، ہم اس کو پڑھوا بھی دیں گے، اور اس کے بعد جو آیتیں ہم نے نازل فرمائی ہیں ان کی کیا معنی اور مفہوم ہے اس کو واضح بھی ہم آپ کے ذریعے کروا دیں۔ تو گویا قرآن کی ایک تفسیر وہ جو خود قرآن پیش کرے، اور دوسری قرآن کی تفسیر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی اور مفہوم کو بیان فرمائے۔
مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے دیکھیے قرآن میں آیات مبارکہ جو ہیں ان کو ہم عقائد کے اعتبار سے، کچھ آیتیں وہ ہیں جو بنیادی ہیں، عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان کے 3 حصے ہیں، ان 3 بنیادوں کو ملا کر ایمان بنتا ہے. ایک ہے عقیدہ توحید، اللہ کو ایک جاننا، اس کا کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے. وہ اکیلا ایک اللہ ہے، اکیلا وہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا، وہی دعاؤں کا سننے والا، وہی رزق کا دینے والا. یہ ساری صفات جو ہیں اس کے سوا، اس کے ماں سوا کسی میں پائی نہیں جاتی اور آدمی تصور بھی نہیں کرتا. یہ ہے عقیدہ توحید. اور پھر اس کی مرضی مبارک، وہ اپنی مرضی کو اپنے ساری کائنات پر لاگو کرتا ہے، اور وہ جس فیصلے کو نافذ کرنا چاہے کوئی اس کے فیصلے کے اڑ نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ توحید ہے. دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت، کہ اللہ نے اپنے جن جن رسولوں کو، اور پھر آخری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا. آپ کے ماں سوا اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. یہ عقیدہ رسالت ہے. اب ظاہر ہے اسی میں پھر تعظیم رسول، مقام رسول، کار رسالت، سب چیزوں کا تذکرہ قرآن نے فرما دیا. اور تیسری چیز جو ہے میرے محترم وہ ہے عقیدہ آخرت. اور عقیدہ آخرت کہ یہ سارے لوگ جو اس دنیا میں اپنے وقت پر آئے اور اپنی زندگی کے وقت کو پورا کرنے کے بعد واپس اپنے رب کی بارگاہ میں بلا لیے گئے، ان سارے لوگوں کو مالک اکٹھے اپنے سامنے زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کر کے کیا آیا. ناظرین یہ خیال رکھیں کہ یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کی زندگی میں اس کے اندر کوئی نکیل ڈال سکتا ہے، اس کو کسی ڈسپلن کا پابند کر سکتا ہے، اس کو کسی قانون کا پابند کر سکتا ہے. اور عقیدہ آخرت کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے. یہ عقیدہ آخرت کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیے اس دنیا میں کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے؟ کیا سارے کام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں. مثلا ایک شخص اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، ظاہر ہے یہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، بہت بھاری گناہ ہے. اگر حکومت وقت اس پر قانوناً مقدمہ چلائے تو آخری درجے میں سب کچھ ثابت ہونے کے بعد اس شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قاتل، ایک مرڈرر جو ایک خون کرنے کی وجہ سے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اس کے پھانسی پر لٹکائے جانے کی وجہ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس مقتول کے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی بیوہ کو کیا ملا؟ اس کے یتیم بچوں کو کیا ملا؟ اس کے بوڑھے ماں باپ جن کا بڑھاپے کا سہارا چھن گیا تھا ان کو کیا ہاتھ آیا؟ اصل نقصان تو ان غریبوں کا ہوا تھا. اس کو پھانسی دینے کے بعد سماج ایک ہتھیارے سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کا اصل نقصان ہوا تھا اس نقصان کی بھرپائی کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اب کہ میری اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کے سروں پر ایک نہیں لاکھوں انسانوں کے خون کا بوجھ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جنگ عظیم کے موقع پر ہیروشیما پر جس وقت ایٹم بم کو گرانے کی اجازت امریکی صدر نے جب اس کو دستخط کیا تھا اور سائن کیا تھا، وہ لوگ جو ہیروشیما کے آباد تھے، بچے اسکول جا رہے تھے، تجارت پیشہ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، ملازمت پیشہ لوگ اپنی ملازمتوں پہ جا رہے تھے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھریلو کام میں لگی ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی وہاں سے جنگ پر نہیں تھا. انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ جس شخص نے ان پر ایٹم بم گرانے کی اجازت دی، ظاہر ہے ان لاکھوں لوگوں کے خون اس ایک انسان کے سر پر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کی کس عدالت میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا؟
ان مظلوموں کو کہاں بدلہ دیا جائے گا؟ وہ ہزاروں لوگ جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور پھر ان کی نسل در نسل اس کا خمیازہ بھگتتے رہی، آخر اس کی ذمہ داری کس پر؟ کیا کسی پر نہ ڈالی جائے کہ یہ انسان جو ہے اللہ کی اتنی خوبصورت مخلوق، کسی کو اس کی اجازت دی جا سکتی کہ وہ اس کا خون کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کی بیوی کو بیوہ کر دے، اس کے بچے کو یتیم کر دے، بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کر دے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی عدالت ایسی ہونی ضروری ہے جہاں ان سب کا انصاف کیا جائے، جہاں پر ظالموں کو بھی پکڑ کر کھینچ کر لایا جائے اور مظلوموں کو بھی کھڑا کیا جائے، اور پھر وہاں کوئی ایک کرنسی ہو جس کے سوا کسی کی کوئی پیشکش نہ چلتی ہو، کسی کا ریکمنڈیشن نہ چلتا ہو، کسی کا دباؤ نہ چلتا ہو، اور عین انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہو وہ بھی اس کے سامنے لا کر حاضر کر دی جائے، اور جس نے ذرا برابر کوئی پاپ اور گناہ کیا ہو اس کو لا کر اس کے سامنے رکھا جائے، اور مظلوم کے سامنے اس کو سزا دی جائے تاکہ اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو کہ میرا پیدا کرنے والا کیسا انصاف فرمانے والا ہے کہ اس نے میرے سارے کے سارے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا۔ بس یہی عقیدہ آخرت ہے ناظرین، جو انسان کی زندگی میں کسی قانون کی پابندی کا پاس پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈر اور کوئی خوف، کوئی کیمرہ یا کسی بھی پولیس کا ڈر آدمی کو اس خیر کے کام پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ جب ایک قانون بنتا ہے تو اس کو توڑنے کے 10 طریقے ایجاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ آخرت، یہ 3 عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ، یہ تینوں مل کر ایمان اور اسلام بنتا ہے۔ اب اس کے بعد اس انسان کو اس زندگی کے جینے کا طریقہ سکھلانے کے لیے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک بہترین طریقہ زندگی رکھا ہے۔ یہ انسان زندگی کیسے گزارے، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں وضو کی حکم ہے کہ وضو بنانا ہے۔ وضو میں فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ تو آدمی سمجھتا ہے کتنا ہوتا ہے، ہاتھ، ہم پنجے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، ہم کہنیوں تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، ہم اپنے باہوں تک بھی ہاتھ کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کتنا ہاتھ دھونا ہے؟ اس کے لیے مومن جو ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا محتاج ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا تمہارے ہاتھ دھونے کا، یہ ہاتھ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے۔ اب نہ آدمی گٹے تک ہاتھ دھو کر بس کرے گا اور نہ ہی اپنی مونڈوں تک ہاتھ دھوئے گا۔ اس لیے سارے اعمال کس طرح کیے جائیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ایک ماڈل قرآن نے بنایا ہے، اور یہ بات ارشاد فرما دی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرماتے اسے رک جاؤ۔ آج ناظرین ہم اسی قرآن کو عنوان بنا کر آپ کے سامنے چند گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا اس لیے کہ جو سب سے پہلی قوم جس کی طرف نبی کو بھیجا گیا وہ قوم عربی تھی، اور جس رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان کی زبان مقدس میں عربی تھی۔ اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں ظاہر ہے الگ الگ زبانوں کے بولنے والے ہیں۔ تو چونکہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے آخرت کا ایک نصاب ہے، اس لیے ضروری ہے اس بات کا یاد رکھنا کہ ہر آدمی اس نصاب کو معلوم کر لے، اس سلیبس کو معلوم کر لے جس سلیبس کے جانے والا ہے۔ آپ کو میں قرآن کی ایک آیت سناؤں جس میں رب نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے،
بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری قوم کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر ہم نے زندگی کا کتنا بڑا حصہ گزارا، اور اس کے بعد ہمیں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ آیا اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ہمارے لیے کیا پیغام نازل فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اور اللہ کے ایمان والے بندے ہونے کے ناطے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے رب نے ہمارے طرف کیا پیغام نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ اس نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کا عنوان انسان ہے، یا ایھا الناس کبھی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں تمہارے کرم والے رب کی طرف سے کس نے غافل کر دیا۔ کہیں اے انسانوں کہا، کہیں یا ایھا الناس کہا، اس کا بنیادی مضمون میں ہوں۔ اب ذرا ناظرین سوچیے تو صحیح کہ دنیا کی ساری کتابیں تو ہم پڑھیں جس میں ہمارا کوئی تذکرہ نہ ہو، اور وہ کتاب جس میں ہمیں عنوان بنا کر ہمارے پیدا کرنے والے نے ہماری نصیحت کے لیے جس کو نازل فرمایا ہے اور جس کی روشنی میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے، اگر وہی کتاب ہمیں نہ معلوم ہو تو آخر مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کتاب کے مضامین کو معلوم کرنے کا آپ ارادہ مصمم کریں، اور اس کے بعد پھر یہ یوسین کے لوگ جو ہیں انشاءاللہ یہ مسلسل آپ کے سامنے قرآن پاک کے درس کو یہ نشر کرتے رہیں گے، ٹیلی کاسٹ کرتے رہیں گے۔ آپ پابندی سے اس کو دیکھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر انشاءاللہ سورۃ الناس تک ایک صورت میں اور اس کی ایک آیت میں رب کائنات نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ آخری میں چاہوں گا کہ غلط فہمی کا ازالہ کروں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن یہ تو اللہ کی کتاب ہے، بھلا اس کو عام انسان کیوں سمجھ سکتا ہے، یہ تو علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایسی ہی کتاب ہے کہ اس سے ہدایت کا پہلو عام انسانوں پر واضح ہو جاتا ہے، اور رہی آیات احکام جو تقریباً 150 یعنی 6000 سے زیادہ آیتوں والی کتاب میں آیت احکام تقریباً 150 ہیں۔ ان آیات احکام کی اصل تشریح جیسا میں نے درمیان میں عرض کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی بیان فرماتی ہے، اور اس کے بعد اس پر کس طرح عمل کیا جائے یہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ سے حضرات صحابہ نقل فرماتے ہیں، اور حضرات صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، ان کے اعمال کی روشنی میں ہمارے علماء کرام اس کی تشریحات ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ کسی بھی قرآن کی آیت کے معنی کو اپنی طبیعت سے کوئی بیان کرے یہ انتہائی شدید گناہ ہے، اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ہدایت، دنیا کی زندگی کی رہنمائی اور آخرت کی بھی رہنمائی اگر کہیں ہمیں میسر آ سکتی ہے تو وہ صرف اور فقط اللہ کی کتاب میں ہوگی۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے اہل ایمان کو بھی اور سارے انسانوں کو، اس لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس نے اللہ نے اپنے سارے بندے اور بندیوں کے لیے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے ہماری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندے اور بندیوں کو اس کتاب کو سمجھنے کی، اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔